بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چہرے کے حدود اربعہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرما دیا کہ آنکھوں کے جو کنارے ہیں یعنی ناک کی طرف ان کا دھونا بھی واجب ہے، اور لفظ شحمتئی الاذنین کہا انہوں نے، لہذا کان اور اعصار کے درمیان کی جو سفید جگہ ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اس کا بھی دھونا ضروری ہے۔ لدخولی فی الحد، چہرے کی حد میں وہ داخل ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ فرض عملی ہے، اور کس کا دھونا واجب نہیں ہے؟ لا غسل باطن العینین والانف والفم۔ چلیے ما بین العذار والاذن پر کیا فرمایا؟ جو اس کے درمیان، جو ان دونوں کے درمیان بیاض، سفیدی، داڑھی کے بغل میں جو حصہ ہوتا ہے نا کان سے پہلے، کہتے ہیں اسی پر فتویٰ ہے اور یہی ظاہر مذہب ہے اور یہی صحیح ہے، اسی پر اکثر مشائخ ہیں، اور امام ابو یوسف اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مذہب اس کے برخلاف ہے، بحر میں یہ فرمایا۔ کیونکہ جب عن کہیں گے تو عن کا مطلب ایک روایت ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مذہب کچھ اور ہے اور ان کی روایت کچھ اور ہے۔ اگر ان کا کی روایت یہ ہے کہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب ان کا مذہب جو ہے اس کے برخلاف وہی ہے جو امام کا مذہب ہے، اس لیے کہ کلمہ عن یہ بتاتا ہے کہ یہ ان کی ایک روایت ہے، قول نہیں ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہے یہ داڑھی والے میں، ملتحی میں ہے، کہ اعذار اور اذن کے درمیان والی جگہ کا دھونا امام ابو یوسف کی روایت ہی صحیح، روایت اور طرفین کا قول، اس کا جو اختلاف ہے وہ ملتحی کے معاملے میں ہے، امرد، کوسج اور عورت اس معاملے میں نہیں ہے۔ امرد وہ جو بچہ ہے داڑھی نہیں ہے، کوسج وہ جو بچہ تو نہیں ہے مگر پھر بھی داڑھی نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بس نیچے داڑھی ہوتی ہے، فرنچ کٹ، اس طرح سے بغل میں داڑھی نہیں ہے۔ فیفترض الغسل اتفاقا، تو اس میں اختلاف نہیں ہے، در منتقی کی عبارت ہے۔ آنکھ کے بارے میں کہتے ہیں شحم، یہ چربی ہے، اسے ٹھنڈا یا گرم پانی نقصان پہنچاتا ہے، اسی لیے اگر ناپاک سرما کسی نے لگا لیا تو دھونا واجب نہیں ہے آپ کو۔ چلیے کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی افادہ کرنا چاہ رہے ہوں، کوئی حاصل مطالعہ۔ انف اور فم، وضو کی بات ہو رہی ہے، وضو کی بات ہو رہی ہے، غسل میں تو یہ دھونا فرض ہے نا۔ اے لا یجب غسل باطنہما ایضا واصول شعر الحاجبین۔ ہاں، اصول شعر الحاجبین، یہ جڑ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ جڑ یا بشرا جو جلد ہے، یحمل هذا على ما اذا كان کثیفین، کسی کے کی بھویں جو ہے نا بڑی موٹی ہوتی ہیں، موٹے موٹے بال ہیں تو وہ تو ڈھک دیں گے نا جلد کو، تو اوپر دھو لیا تو پھر نیچے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بشرا جو ہے وہ جلد ظاہر ہو رہی ہے تو جلد دھونا ضروری ہے۔ یہی معاملہ داڑھی اور مونچھ میں بھی ہے۔ ونیم و ذباب، مکھی کی پیٹھ، خر، مکھی، پسو، مچھر،
کہ اس کے نیچے پانی نہ بہے. اسی طرح سے حنا. اور اسی طرح درن، دہن، تراب، طین، کیونکہ اس میں پانی سرایت کر جاتا ہے. اور حنا سے مراد وہ مہندی ہے جو اوپر لگاتے ہیں تو اس میں بھی پانی سرایت کر جاتا ہے. اور مہندی کا اگر کلر مقصد ہے تو وہ تو جرم ہوتا ہی نہیں اس پہ. درن مائل کچیل، دہن تیل، للحرج کہ مکھی نے کہاں پر بیٹ کر دی ہے. ہمیشہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اگر اس کا دھونا ضروری ہو تو بندہ حرج میں مبتلا ہو جائے گا. مکھیوں سے نجات تو نہیں مل پاتی ہے، ساتھ ساتھ رہتی ہیں کچھ مکھیاں. حضرت یہ دہن کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا کون سا سمجھ میں معاملہ؟ نہیں آ رہا ہے کہ دہن والا، تیل والا، کیونکہ تیل پر تو پانی ایسے پھسل کے نکل جاتا ہے جس طرح کے پانی تہ تک پہنچا ہی نہ ہو. لجلی جیسا پانی، یعنی وہ لجلی جیسا مادہ ہوتا ہے پانی اوپر سے بالکل. ہاں ہاں بالکل صحیح بات آپ کی ہے، لیکن اسی وجہ سے اس کی علت حرج بتا رہے ہیں نا. اس کی علت جو ہے نا حرج بتا رہے ہیں. یہ تیل لگانا یہ تو ہے، آدمی لگاتا تو ہے، تیل سے کیسے بچے گا. لیکن اب تیل لگا لیا تو جب تک تیل زائل نہیں ہوگا تب تک وضو کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو اس میں حرج ہو جائے گا نا. اسی لیے علت وہ نہیں بتایا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ پانی تو اس میں اندر گزر ہی جاتا ہے. جی 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 علت وہ ہے کہ ٹھیک ہے. اگر یہ کہہ دیں کہ ہٹانا پڑے گا تیل، پھر بڑی مشکل ہو جائے گی نا. اچھا یہ جو بات کہی حاصل مذکورات وہی نکانت داخلتاً فی حد الوجه المذکور الا انها لا يجب غسلها للحرج. اور درر میں علت کچھ اور بتائی، مواجہہ کی وجہ سے جو نا وجہ کو وجہ کہتے ہیں. تو اب وہ جلد تو نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اس کے اوپر جو بیٹ ہے وہ ہے سامنے، تو وہ قائم مقام ہو گئی، تو اسی کو دھو لیا تو ہو گیا. محل فرض بدل گیا. محل فرض جو ہے مستتر ہے حائل سے، اور اس طرح ہو گیا کہ ناظر اب اس کا کی مواجہہ کر ہی نہیں سکتا، اس کا سامنا کر ہی نہیں سکتا، تو اس سے فرض ساقط ہو کر کے اس کے حائل کی طرف فرض جو ہے منتقل ہو گیا. چلیے یہ کوئی بہت مضبوط وجہ نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی افادہ فرمایا ہے کہ یہ للحرج والی جو علت ہے جس میں آپ پڑھ کئی سکتے ساری ہیں، چیزیں ایک بتائیے. ساتھ جی جی کہ یہ بتائیے. للحرج کے ذریعے جو علت بیان فرمائی ہے علامہ حسقفی نے، اور اس میں کئی ساری چیزیں گنا دی. انف، فم، اصول شارع حاجبین، لحیہ. بولے یہ حرج کی علت سب میں ایک ساتھ اویلیبل نہیں ہے، نہیں ورنہ نہیں تو صحیح. انف اور فم جو ہے وہ بھی خارج ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو کہیں کہ یہ للحرج جو ہے صرف اواخر کی علت ہے، یعنی ونیم الذباب ہو گئی، اور دونوں بھووں کی بال اگر کثیف ہوں تو اس طرح سے. چلیے بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ یہاں ونیم ذباب کو شامل ہے. اسقط لفظ فرادا، جو درر الحکام ہے نا ان سے تعریض ہے کہ انہوں نے فرادا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انہوں نے علامہ تمرتاشی نے اسے ساقط کر دیا. چلیے یہاں پہ اللف والنشر علی سبیل اللف والنشر المشوش. تو مرتب اور غیر مرتب ہوتا ہے نا، مشوش کا انہوں نے، کیونکہ غیر مرتب ہے. اب دیکھ لیجئے
کہ دو چیزیں مذکور ہوں اور دونوں کے بارے میں دو باتیں بعد میں آئیں، غسل الیدین والرجلین البادیتین السلیمتین. یہ رجلین کے لیے ہے، البادیتین السلیم، دو صفتیں. تو بادیتین سے کس بات سے احتراز ہے اور سلیمتین سے کس بات سے اعتراض ہے؟ تو اس کا ذکر پہلے کر دیا، اس کا تعلق اس سے ہو گیا، اور مستورتین کا تعلق پہلے والے سے. تو یہاں اس موقع پر تو یہ ترتیب رکھی اور بعد میں پہلے آخری والے کا پہلے بیان کیا، پہلے والے کا بعد میں بیان کیا. اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب. وظیفتهم المسح لكنه مختلف الكيفية كما يأتي. ہاں بما مر، وہی امر مقتضی تکرار نہیں. مرفقین، مرفق بکسر میم، اس میں عکس بھی ہے، یعنی بفتح المیم و کسر فا. مرفق یہ ملتقى العظمین کو کہتے ہیں، یعنی ہتھیلی کو جو بازو ہے اور اوپر کا جو کونی سے اوپر والی ہڈی ہے وہ جہاں دونوں آگے جہاں ملتی ہیں. عضد اور ذراع دونوں کی ہڈیاں جہاں ملتی ہوں. مصنف نے اشارہ کیا کہ الہ مع کے معنی میں ہے، اور پھر یہ کہنے کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اگر ماں کے معنی میں ہو تو پھر کندھے سمیت دھونا پڑے گا، کیونکہ لفظ ید جو ہے انگلیوں کے پوروں سے، ہاں بالکل انگلیوں کے کناروں سے منکب تک، کندھے تک. فیضا کانت الہ بمعنی ماں، تو دھونا لازم آئے گا منکب تک، لے جاؤ بالکل آخر تک، کیونکہ اس کو ایسی ہے جیسے کہیں گے کہ غسل القمیص و خم میں ہی. جب آستین کا لفظ بولیں گے تو آستین کا مطلب آدھی آستین، پوری آستین نا، کندھوں تک جاتی ہے آستین. اس کا یہ حاصل ہوگا کہ یہ عام کے افراد میں سے کسی فرد کو الگ سے بیان کرنا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ دوسروں کو خارج کر دینا مقصد ہے. آپ کے کسی ایک فرد کو بیان کر دینا بھی سب کو شامل کر لینا ہے، یا نہیں بھی شامل کرنا ہے، خارج کرنا نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے ان المراد من الید فی الآیت من الاصابع المرفق للاجماع. یہ جو بات کہہ دی ہے بحر کی ہے نا، البحر الرائق کی ہے، وہ مردود سے، یہ بحر الرائق کی بات ہے. اور اس کا جواب دیا ہے یہ بات یہاں سے نہیں ہے بلکہ اجماع سے ثابت ہے. اس آیت کریمہ میں انگلیوں سے کوہنیوں تک کو ید کہا گیا، للاجماع علی سقوط ما فوق ذلك، کیونکہ اس سے اوپر جو حصہ ہے وہ خارج ہے. اور الہ سے جو تعبیر کی گئی ہے یعنی آیت میں نہیں متن میں، یہاں پہ قرآن پاک میں تعبیر الہ سے ہے اور انہوں نے عدول کر کے تعبیر مع سے کر دی ہے، کیونکہ الہ میں دو قول آ جاتے ہیں، غایت مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے. تو ماں کہہ دینے سے قول مختار کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. تو الہ سے تعبیر سے عدول کیا ہے جو کہ محتمل ہے الہ والی تعبیر، مرفقین اور کعبین دونوں کے دخول کو بھی اور عدم دخول کو بھی.
تو اس التعبیر بِإِلَى سے عدول کر کے التعبیر بِمَعَ ادھر گئے، جو کہ صراحتاً مع جو ہے نا صریح اس معاملے میں ہے کہ مرفق جو ہے داخل ہے۔ یہ ایسا کیوں عدول کیا؟ للاعتراض عن القول بعدمہ، داخل نہ ہونے والے قول سے اعتراض کے لیے، کہ جس کی طرف جو ہے نا شارح نے علی المذہب کہہ کر کے اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب مذہب یہ ہے کہ مرفقین کعبین میں داخل ہے، اور جو روایت داخل نہ ہونے والی ہے وہ مذہب نہیں ہے، راجح نہیں ہے۔ امام زفر کا قول ہے۔ اسی طرح اہل ظاہر کا بھی قول ہے۔ امام مالک کی ایک روایت، کعبین کیا ہیں؟ یہ دونوں طرف پاؤں میں، یہ دونوں طرف ہڈیاں ہیں، الناشزان من جانبی القدم اے المرتفعان۔ مغرب میں ایسے ہی لکھا، ہدایہ میں اور باقی کتابوں میں بھی اس کو صحیح کہا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ کعبین جو ہے نا ماقد شراک کو کہا، جہاں جوتا باندھتے ہیں، اوپر کی ہڈی، سائڈ والی ہڈی نہیں، اوپر جہاں جوتا باندھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ اصل میں ہشام سے غلطی ہو گئی، انہوں نے احرام کے لیے بتایا تھا امام محمد نے کہ یہ کعب ہے، اس کا کھلا ہونا ضروری ہے، تو انہوں نے طہارت میں سمجھ لیا۔ لأن محمد انما قال ذلك فی المحرم، محرم کے لیے کہا کہ جب نالین نہ ملے تو خفین کو اوپر سے قطع کر دے، کعبین سے قطع کر دے، اور اس سے مراد اشارہ محمد بیدی الی موضع القطع، یعنی وہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے سامنے، اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہاں سے کاٹ دے، تو وہ ماقد شراک بتایا تھا، انہوں نے طہارت میں بھی اسی کو بیان کر دیا۔ پوری گفتگو البحر الرائق میں دیکھنا چاہیے۔ وما ذکروا، یہ میں نے متن کے ترجمے کے دوران اس کی وضاحت کی تھی۔ وما ذکروا یہ مبتدا ہے، لا طائل تحتہ یہ خبر ہے۔ یہ تفصیلی گفتگو زیادہ مفید نہیں ہے کہ عبارت النص سے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں دھونا ثابت ہے، اور دلالت النص سے دوسرا پاؤں دوسرا ہاتھ دھونا بھی ثابت ہے۔ کیا ضروری ہے اس بات کو کہنے کی، جبکہ اجماع سے ثابت ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں پاؤں، اس آیت کے بجائے اجماع۔ یہ دیکھیے وہی وجہ جو میں نے بیان کی تھی کل، مقابلۃ الجمع بالجمع یقتضی انقسام الاحاد الاحاد، کل اسی وضاحت کی تھی میں نے سبق میں۔ عبارت النص جو کلام جس کی عبارت سے ظاہر ہو، اور وہ عبارت اسی کے لیے لائی، بے صریح المسوق لہو، اسی کے لیے لائی گئی عبارت، دلالت اسی کے لیے لائی گئی عبارت نہیں، یہ دلالت کا مطلب، لیکن اس کے مفہوم سے وہ ظاہر ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ انہ مفہوم منہ بطریق المساوات، جیسے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو جس کے لیے وہ عبارت لائی گئی ہے، اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے اگرچہ اس کے لیے نہیں لائی گئی، بالکل برابری طور پر سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح الہ کی بحث کی غایت مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے، یا یہ احتمال دونوں کا ہے، اور قرائن سے ترجیح ملے گی، جو بحر الرائق میں بڑی لمبی گفتگو کی۔ قراتین کے بارے میں جو دو قراتیں ہیں، جر اور نصب دونوں والی، ارجلکم ارجلکم، اور جر والی جو قرات ہے وہ حالت تخفیف پر، اور نصب والی حالت غیر تخفیف پر۔ تخفیف سے مراد وہی خف پہننا، کہ اگر یہ تلاوت کریں اس طرح سے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو حالت تخفیف جب خفین پہنے ہوں تو معنی ہوگا کہ اپنے سر کا بھی مسح کرو، اپنے پاؤں کا بھی مسح کرو، جبکہ خفین پہنے ہوں۔ اور اگر وَأَرْجُلَكُمْ ہے تو غیر تخفیف، یعنی خفین نہیں پہنے ہیں
تو یہ مغسولات پر عطف ہے، یعنی اپنے چہرہ دھو، دونوں ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو اور دونوں پاؤں دھو. اور جر والی بات جو ہے نا، ہے تو منصوب لیکن قرب کی وجہ سے اس کو مجرور پڑھا جاتا ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ منصوب پر عطف ہے تو عطف جو ہے مقصول پر ہی، لیکن جر یہاں پر جوار کی وجہ سے آ گیا. کیونکہ مس جو ہے وہ فین پر یہ کعبین پر ختم تو نہیں ہو جاتا، بلکہ اوپر تک لے کے جاتے ہیں، پنڈلی تک. الى آخر ما اطال به فی الدرر وغیرہ. اب اس کا جواب دیا کہ لا طائلۃ تو لا فائدہ فی ہے. یہ جملہ جو ہے نا لا طائلۃ تو یہ ماں کی خبر ہے، ما ذکرون. بعد اس کے اجماع منعقد ہو چکا. یہ ہر دونوں پاؤں دونوں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے اور مرفقین کعبین میں داخل ہیں. حالانکہ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیسے اجماع ہے امام ظفر کا جب اختلاف آ گیا تو. اور اسی طرح اجماع ہے کہ دونوں پاؤں کا دھونا ہے، دونوں پاؤں کو مسح نہیں کرنا ہے. علامہ حضرت آپ شامی نے کیا. اوپر جو عبارت پڑھی التخفیف، یعنی من حمل الجر علی حالت التخفیف، تو تخفیف کا ترجمہ آپ نے کہا کہ خفین کی حالت میں. تو اگر ہم تخفیف کا ترجمہ یہ کریں کہ جب شریعت تخفیف کرے، اب وہ چاہے خفین پہننے کی وجہ سے ہو یا پاؤں میں زخم لگے ہوں، جراحت یعنی مجروح ہوں، تو اس وقت بھی تخفیف ہے شریعت کی جانب سے کہ وہ مسح کرے، یا جبیرہ ہو، پٹیاں لگی ہوں. تو اگر وہ تو تخفیف کا ترجمہ جی ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ہو سکتا ہے، مگر اس کو تعویل مانیں گے آپ کی بات کو. جی جی تخفیف کا بہتر. معنی یہاں پر ہاں تخفیف کا معنی یہاں پر خف پہننا ہی ہوگا. کیونکہ وہاں پر جی تو یہ مسائل آتے ہیں نا کہ اگر زخمی ہے تو جتنے پر زخم ہے اتنا مسح کر لے، باقی تو دھونا پڑے گا. پورا کے جی پورا پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو تو پورے پاؤں پر پھر مسح ہوگا. تو یا پھر زخم پہ پٹی لگی ہو، پٹیوں ہاں پر. تو یہ سب مشکل اور شاذ صورتیں ہیں. اور یہ تو تخفیف بمعنی خف پہننا، یہ تو ایک عادت ہے نا، طریقہ ہے. اور وہ روایت بھی ہے نا اصل میں، کہ جو کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غالباً کہ مسح الخفین، مسح اور غسل دونوں نص سے ثابت ہے. تو مجرور جو ہے نا وہ حالت تخفیف پر ہے، یعنی وہ خفین پہننے والی صورت میں جی جی وہ منصوحات پر عطف ہے. تو دونوں جو ہے وہ نص سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں. جی جی جزاک یہ اللہ. وہاں سے وہی ہے جو تخفیف کا معنی، تخفیف نہیں آسان کرنا نہیں، تخفیف کا معنی خفین پہننا. جو میں سمجھ سکا وہ. ہاں اب علامہ شامی نے اقول کہہ دیا یہاں پر. السلام علیکم. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ آیت سے استدلال کریں گے ان کو تو ساری بات آخر تک پہنچانی پڑے گی، یہ بحث سب آئے گی. اور یہاں پر جو ہے نا اگر آیت سے استدلال نہ کریں، اجماع سے استدلال کریں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن لیکن جب یہاں ایک اجماع سے بات استدلال پوچھنی کریں تھی. گے تو علامہ شامی کہنے وہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. کیا مسئلہ؟ علی ان فی ثبوت الاجماع علی دخول المرفقین کلاما. ابھی میں نے کہا تھا کہ مرفقین کعبین میں بھی اجماع ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لأنه في البحر أخذه. ہاں
हेलो। جی اب آواز آ رہا ہے. جی حضرت. हाँ आज पता नहीं क्यों लाइट चली जा रही है बार बार. हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. ये कह रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. कह रहे हैं यहाँ कि से ये हमें इमाम जी जी फरमाइए. जो अर्ज़ ये करना था कि यहाँ जो अल्लामा हस्कफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पे इन्होंने ये कहा कि बाद इनक़ादिल इजमा अला ज़ालिक, इसको कोई फ़ायदे की बात इन्होंने नहीं बताया है अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि ये जो इजमा है इस पे कलाम है इनके मुताबिक. क्योंकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बज़ाहिर इनकार तो नहीं किया है, मतलब इजमा को तो उन्होंने इनकार के इसमें नहीं रखा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि हमें ये नहीं मालूम है कि इसके कोई खिलाफ बात भी कहा हो. तो जो इजमा जो होता है मतलब तमाम अइम्मा के दरमियान, तो जो फ़र्ज़ साबित होता है वो ऐसी दलील क़तई से साबित होता है जिसमें कोई शुबह ना हो. इसका मतलब ये कि हर इमाम के नज़दीक वो दलील क़तई होती है, उसमें किसी को कोई शुबह या एतराज़ नहीं होता है, तो लिहाजा उस दलील पर सबका इजमा होता है. तो यहाँ जो इजमा को इन्होंने रद्द कहा है वो, और बाद में इन्होंने कहा कि यहाँ इजमा बयान करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो काबैन और मिरफ़क़ैन को जो की जो शमूलियत है पैर धोने में और हाथ के धोने में, ये फ़ुरूज़ अमलिया में से है, और फ़ुरूज़ अमलिया ये साबित नहीं होते हैं, और इसके सबूत के लिए इसके इस बात के लिए दलील क़तई ज़रूरी नहीं है, ये दलील ज़न्नी से भी साबित हो जाते हैं. तो हुज़ूर ये जो फिर इजमा होता है, तो ये इजमा तो दलील क़तई से होता है, और यहाँ जो इजमा का इन्होंने रद्द किया है वो इस वजह से किया है कि ये फ़ुरूज़ अमलिया में से है. तो एक तरफ इजमा का रद्द कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि इजमा जो होता है वो फ़र्ज़ अमली से, तो वो दलील क़तई से होता है. तो यहाँ ये समझना था कि इजमा ये अगर साबित हो जाए और दलील वो इबारतुन नस से ही सही साबित किया है कि वो वो फ़ुरूज़ अमलिया में से है, तो हुज़ूर इसको फ़र्ज़ में दाखिल किया जाना चाहिए ना, क्योंकि इजमा का तो इनकार नहीं किया है. इजमा का फ़ायदा नहीं है ये ज़रूर बताया है, लेकिन इजमा इस पर मुनाक़िद नहीं हुआ, इसका इनकार साबित नहीं किया है. तो इसका मतलब ये है कि इजमा कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में है. तो काबैन और मिरफ़क़ैन का जो गस्ल है ये फ़र्ज़ में दाखिल होना चाहिए. देखिए तो ये जो सब बातें शामिल कर दी हैं ना, तो सब में इजमा पर को जो है ना इन्होंने महल हर मसले में इजमा को महल नज़र करार दिया. यानी हर मसले में, ऐसा नहीं कि बाज़ में नहीं है इजमा. लिहाजा बिलाशुबहा इजमा है कि दोनों पाँव का धोना फ़र्ज़ है. इसमें इजमा है पूरी उम्मत का. गस्ल रिजलैन में इजमा है कि अलग अलग नहीं, बल्कि एक पाँव का धोना और दूसरे पाँव का ये नहीं, दोनों पाँव का धोना, इस पे इजमा है जी. और लेकिन मिरफ़क़ैन और काबैन ये भी दाखिल हैं गस्ल में, इस पर इजमा नहीं है. ये कोई साफ बात नहीं कही है. असल में जब कोई कुछ कह देता है तो उस पे बहस आती है ना, तो अल्लामा शामी ने एक बहस छेड़ दी है. अब उसका खुलासा जो सामने है, लेकिन उसका नतीजा हम क्या बताएं आपको, क्योंकि ये तो कह दिया इन्होंने कि मिरफ़क़ैन और काबैन में. अच्छा, यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अला अन्ना फ़ी सुबूतिल इजमा अला दुख़ूलिल मिरफ़क़ैन कलामन. तो मैंने कहा कि मिरफ़क़ैन ही की क्या बात है, काबैन में भी वही बात है जी. तो मिरफ़क़ैन और काबैन दोनों गस्ल में दाखिल हैं, ये भी इजमा से साबित है. इसमें कलाम है, इमाम ज़ुफ़र को इससे इख्तिलाफ है, तो इजमा कैसे हो सकता है, ये कहने का मकसद है. तो अब आप क्या हज़रत ये इजमा से अगर साबित नहीं भी है
تب بھی ان کے فرض عملی ہونے میں کیا نقصان ثابت ہو رہا ہے؟ اگر ہاں مان بھی لیتے ہیں کہ اجماع نہیں بھی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے جس طرح فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے کہ قطع کی جو 3 قسمیں ہیں، اس میں جو تیسری قسم آپ نے فرمائی ہے قطع اخص، یعنی ایک ایسی دلیل ظنی جو مجتہد کے نزدیک اس قدر قرائن کے ذریعے قوی ہوتی جائے، قوی سے قوی تر ہوتی جائے کہ وہ اس کے نزدیک درجہ قطعی تک پہنچ جائے، تو اب وہ اس کے فرض ہونے کا قول کرتا ہے۔ تو اگر یہ قطعی اخص ہے تو یہ اس مجتہد کے ماننے والوں کے لیے فرض عملی قرار پائے گا۔ اس میں اجماع ہو یا نہ ہو، اس سے تو قطعی نظر ہے، صرف نظر ہے۔ نہیں، وہ ہاں ٹھیک ہے، وہ آیت کریمہ سے بھی ثابت کرے، اس میں کیا حرج ہے؟ اسی لیے تو بالکل تفرد مانتے ہیں نا علامہ امام ظفر کی بات۔ سارے لوگ ایک طرف ہیں، یعنی اکثر لوگ، جمہور کہہ سکتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو بلا شبہ فرض عملی، اگر وہ بھی بات نہیں ہوتی تو فرض اعتقادی نہ ہو جاتا؟ جی اگر وہ بھی گنجائش احتمال نہ ہوتا تھوڑا سا، یہی پوچھنا تھا پھر کہ اگر جی اجماع اگر ثابت ہو جائے تو یہ فرض اعتقادی میں آ جائے گا؟ ہاں یہ اجماع پوچھنا تھا کے کہ آئے ساتھ گا کہ ساتھ نہیں۔ جی اجماع کے ساتھ ساتھ وہ نص بھی دیکھیے کہ اگر اس میں وہ احتمال نہیں ہوتا غایت مغیہ والی بات کا، تو پھر یہ جو ہے نا، یہ بات تو فرض اعتقادی میں آ جاتی، مرفقین اور کعبین کا داخل ہونا۔ جی اور بلا شبہ اس میں فرض عملی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بات یہاں پر کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثبوت اجماع کی بات کیوں کہہ دی، اور علامہ امام شافعی نے اس پہ اجماع کے بجائے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ ہم اس میں کوئی خلاف نہیں جانتے۔ کہاں ہے وہ بات؟ آگے ہی ہے وہ 113 صفحہ میں۔ ہوں ایک علامہ لامشی کے حوالے سے بھی بات کہی گئی ہے کہ وہ اجماع نہیں مانتے لیکن حجت مانتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو یہ بھی کہہ اجماع دیتے نہیں ہیں لا نعلم کہتے ہیں، لیکن جی مخالفا فی ایجاب دخول المرفقین فی الوضوء، تو اجماعی کی ایک دوسری قسم بتا رہے ہیں کہ وہ اجماع صریحی نہ صحیح، اجماع سکوتی، کہ اس کو کہ لا نعلم مخالفا فی ایجاب دخول وردہ فی النہر بأن قول المجتہد لا اعلم مخالفا لیس حکایۃ للاجماع الذي يكون غیرہ محجوجا به، فقط قال امام اللامشی فی اصولہ لا خلاف ان جميع المجتہدین۔ اب یہ کہہ دیا نا کہ 2 طرح کی بات ہوتی ہے کہ تمام مجتہدین کسی بات پر متفق ہو جائیں اور صراحتاً اس پر جو ہے نا رضامندی ظاہر کر دیں، وہ ہے اجماع، کان ذلک اجماعا ووجد الرضا من الکل نصا صراحتاً، سکوت کے طور پہ نہیں۔ فاما اذا نص البعض وسكت الباقون لا عن خوف بعد اشتهار القول فعامة اهل السنة ان ذلك، تو جمہور تو یہی کہیں گے کہ اب بھی اجماع سکوتی صحیح۔ امام شافعی کا الگ طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہ نہیں بولوں گا کہ اجماع ہے، بلکہ یہ بولوں گا کہ مجھے کسی کا خلاف نہیں معلوم۔ اور ابو ہاشم نے بھی یہی کہا، ہاں حجت ہے۔ چلیے تو وقدمنا حضرت، ایضا، تو علامہ حسکفی کے جو اجماع کا قول کرنے پر علامہ شامی نے گویا اقرار فرمایا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی مراد بیان فرمائی ہے کہ علامہ حسکفی نے جو اجماع کہا ہے، اس اجماع سے مراد وہ اجماع ہے جو معتد بھی ہے، لہٰذا وہ منفردہ 1-2 قول جو محجوج بھی نہیں ہے، جو معتد بھی نہیں ہے، ان کا اجماع میں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ حضور اس لیے یہ اعتراض وارد ہوا ہے کہ پھر اس کو جب اجماع ثابت ہو رہا ہے اور 2-4 دلیلیں یا 2-4 اقوال مانے نہیں ہیں اجماع کے اس بات کے لیے، تو پھر اس کو فرض اعتقادی میں ہونا چاہیے۔ لیکن حالانکہ احتمال علامہ ابھی بھی شامی تھا رحمۃ نا، اللہ نے اس کیونکہ کو اعتقادی کے وہ لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اعتقادی کے لیے 3 چیزیں، پہلے قطعی الثبوت، دوسرا قطعی الاثبات، اور تیسرا طلب جازم۔ تو وہ 3 چیزیں ایک ساتھ جمع ہوں گی تب ہوگا، اور یہاں پر قطعی الثبوت تو ہے کہ آیت ثابت ہے،
لیکن قطعی الاثبات یعنی اس آیت کا جو مفاد ہے وہ ویسے ہی ثابت ہے صراحتاً. یہ ہمیشہ یہ احتمال ہی رہا نا الہ کے ذریعے، کیونکہ الہ میں دونوں داخل ہوتے ہیں، غایت مغیہ اور غیر میں. تو اس احتمال کی وجہ سے اگر اجماع مان بھی لیں تب بھی قطعیت ثابت نہیں ہوگی. اسی لیے انہوں نے عدول کیا نا ماں کے ذریعے علامہ حسکفی نے، تو وہ اعتراض جو وارد ہو رہا تھا الہ کے محتمل ہونے کی وجہ سے وہ تو یہاں نہیں ہوگا. اور لگتا یہ ہے کہ اس میں انعقاد اجماع سے سارے مسائل مراد نہیں ہیں. ذکر تو کر دیا ہے کہ ہر مسئلے پر تو اجماع نہیں ہے پوری. اگر احناف صرف احناف کا اجماع مراد لے تو چلیے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اس میں خود بڑی لمبی بحث ہے. ومسحور بالراس، ومسحور بالراس دیکھ لیجیے. وعلم ان فی مقدار فرض المسح روایات. ایک تو وہی ہے جس کا ذکر متن میں ہے، چوتھائی سر، اور ایک ہے ثلث. الثانیہ مقدار الناسیہ، اسی کو قدوری نے اختیار کیا جو ناسیہ ربوعی ہے. والتحقیق انہا اقل منہ، اور تیسری روایت جو ہے مقدار ثلاثت اصابع. ہشام نے امام سے یہ روایت کیا. دیکھیے تین تین روایتیں آ گئی ہیں اور ہم تو صرف یہی پڑھتے ہیں ربع راس. حالانکہ ربع راس اور ناسیہ میں کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن 3 انگلیوں کے برابر، 3 انگلیوں کے برابر یہ بھی ایک روایت. لیکن بعد میں بتایا کہ یہ امام محمد کا قول ہے، یہ امام محمد کا قول ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ روایت ربع ہی معتمد ہے. حضور یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے خلاصہ کے طور پر یہ بھی کہا ہے، مطلب سمجھ میں آتی ہے بات کی معتمد علیہ جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ ربع راس، مقدار ربع راس یہ مسح راس میں داخل ہے، بہتر ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرض مقدار، جو مقدار فرض ہے اس کا تر ہو جانا ہے، بھلے وہ 1 انگلی کے ذریعے ہو، 3 انگلی کے ذریعے ہو، یا 2 انگلی کے ذریعے ہو، یا دونوں ہاتھ کے ذریعے ہو. تو یہ بھی خلاصہ میں سمجھ میں آتا ہے. وہ اعلی مس کی بات ہے، وہ اعلی مس کی بات ہے کہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ سر کے اکثر حصے سے مسا ہو، نہیں ہاتھوں کے اکثر حصے سے مسا ہو. اور اگر نہ ہو اور 1 انگلی یا 2 انگلی سے کر رہے ہیں تو پھر نیا پانی لے کر کے کریے تاکہ ربع تک تو پہنچے.
فوق الاذنین سے کیا مراد ہے؟ یہی سر جس کو کہتے ہیں، سر کا وہ اوپری حصہ. فلو مسح علی طرف ذوابۃ شدت علی راسہ لم یجوز. کسی نے چٹیا بنا لی ہے اور نیچے لٹک رہی ہے اور اسی پہ مسح کر لیا تو یہ سر پہ مسح نہیں مانیں گے. جی بتائیے. یہ علی المشہور کہنے پر کہا کہ اس کا مقابل حاکم کا قول ہے، جس سے لگتا ہے کہ وہی حاکم صدر شہید نے کافی میں لکھا ہوگا. تو یہ کہا کہ نیا پانی لے کر کے، یا پھر یہ کہ دھونے کے بعد جو تری بچے تری باقی ہے اسی سے. تو علی المشہور کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک قول یہ ہے جو مشہور نہیں ہے، تو یہ کہ باقی جو تری ہے اس سے اگر مسح کریں گے تو کام نہیں چلے گا، بلکہ نیا پانی لینا ہوگا. غسل کے بعد جو تری بچی ہوئی ہے اس سے مسح کر لیں تو قول مشہور یہ ہے کہ ہو جائے گا، لیکن حاکم کا قول یہ کہ نہیں ہوگا فلمن. لیکن عامۃ المشائخ نے اس کا تختیہ کیا ہے، لیکن علامہ ابن کمال پاشا نے حاکم کی حمایت کی ہے اور کہہ دیا انہوں نے کہ صحیح وہی ہے جو حاکم نے فرمایا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ امام کرخی نے جامع کبیر، اس سے لگتا ہے کہ الجامع الکبیر کی شرح میں نص فرمایا اس روایت سے جو امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف سے ہے، انه اذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم یجوز. دیکھ لیجئے، ہاتھوں میں جو ہاتھوں کے دھونے سے جو پانی بچا ہوا ہے اسی سے اگر سر کا مسح کر لے گا تو مسح جائز نہیں ہے، بلکہ مائع جدید لینا پڑے گا. کیوں اسی تری سے جائز نہیں ہے؟ لأنه قد تطهر به مرة، پہلے تو طہارت ہو چکی ہے نا، نہر میں اس بات کو باقی رکھا. چلیے، علامہ ابن کمال پاشا نے حمایت تو کی ہے، لیکن یہ شاذ قول لگتا ہے، مشہور کا مقابل ہے. بحث کے طور پہ ذکر کر دیا، اب اس سے کوئی پریشان نہ ہو جائے. معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ النہر الفائق نے بھی اسے باقی رکھا ہے. الا ان يتقاطر كذا ذکروا فی الغرر. مسح کے بعد جو ہے اگر تری بچی رہ گئی تو اس تری سے اگر کوئی سر کا مسح کرے تو یہ درست نہیں ہے، مگر یہ کہ تقاطر ہوتا ہو. اور تقاطر ہوگا تو اس کا مطلب کف دست سے جو ہے نا اس نے مسح تو کر لیا، لیکن ہتھیلی کے اوپر سے پانی ابھی آ رہا ہے، تو وہ نیا پانی آیا. وہ مائع مستعمل اس لیے نہیں ہے کہ مائع مستعمل ہوتا ہی تب ہے جب عضو سے جدا ہو جاتا ہے، جدا ہوا نہیں، ابھی بہ رہا ہے. حضور یہ علامہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جو منع ہے، یہ اس کو اگر محمول کیا جائے کہ تری تو ہے ہاتھ میں لیکن وہ ایک انگلی سے کر رہا ہے، ایک انگلی وہ مقدار فرض تک تو پہنچ نہیں سکتی، اس کی تری ختم ہو جائے گی اس سے پہلے ہی، تو پھر ان کا ایک معنی انگلی والی جو بات پہ درست تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہے. ایک انگلی جی والی بات پہ نہیں ہے. یہ ایک انگلی والا معاملہ تو آگے شروع ہو رہا ہے. وہ پوری بات جو ہے، کیونکہ دیکھ لیجئے ان کی دلیل دیکھیے کہ چونکہ وہ تری مستعمل ہو چکی ہے
یعنی وہ پانی جی کام کر چکا ہے، جو تری ہاتھ پر ہے، دھونے کے بعد ہاتھ پر جی جو تری ہے نا، وہ تری تو کام کر چکی ہے. لأنه قد تطهر بھی کہہ رہے ہیں نا، اس سے کام لے چکے ہیں، لیکن پھر دوبارہ حضور کام لے کے آگے تو جی آگے مائع مستعمل کی تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ چیز سے جدا ہو جائے. ہاں وہ حل یعنی بتایا میں نے کہ وہ جی بات انہوں نے کہہ دی ضرور، لیکن ہم اپنی قول مشہور کی حمایت میں وہ بولیں گے نا. انہوں نے کہہ تو دیا ہے، جی پھر انہوں نے اپنی بات ہی میں تھوڑی پیش کیا ہے کہ مائع مستعمل وہ ہے. جی اس کے رد میں ہم کہیں گے کہ اسی پانی سے وہ طہارت حاصل کر چکا ہے، اور پھر جو ہے سر کا مسح کرے گا. تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ مائع مستعمل تب ہوتا ہے جب جدا ہوتا ہے، ابھی جدا تو ہوا نہیں. جی اب دیکھیے یہاں پر کتنی باتیں آ رہی ہیں. یہ بات انہوں نے کہہ دیا تو 3 اقوال آئے نا اس میں. ایک قول یہ ہو گیا کہ 3 انگلیوں کی مقدار مسح فرض ہے. اس قول کو لیں گے تو اختلاف سمجھ میں آئے گا، ذہن میں رکھیں گے تو. اب یہاں کا ولو مد اسبوعن او اسبوعین، 1 انگلی یا 2 انگلی رکھ کے کھینچا کر کے، لم یجوز، تو یہ مسح کافی نہیں ہے، مگر یہ کہ کف کے ساتھ ہو، 2 انگلیاں اور ہتھیلی کا کچھ حصہ بھی ملا ہوا ہو، یا 2 انگلی سے مراد انگوٹھا اور سبابہ اور درمیان کا کچھ حصہ، یا پھر 1 انگلی 2 انگلی سے مراد بار بار پانی لے کر کے، تب جا کے درست ہوگا، ورنہ نہیں. تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مد المسح حتی استوعب قدر الربع، انگلی کھینچی یعنی چوتھائی سر بار بار پھیر کر کے اس نے چوتھائی سر تک پہنچا دیا. تب بھی جو ہے کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے. بدائے میں یہ لو وضع 3 اصابع ولم يمدها جاز على روایت 3 اصابع. وہ تیسری والی روایت کے مطابق جو ہے یہ مسح ہو جائے گا کہ 3 انگلیاں استعمال، 3 ہی انگلیوں کی مقدار مسح فرض ہے، اور 3 انگلیاں استعمال کر لیا تو مسح ہو گیا. لیکن اگر یہ پہلی جو روایت ہے کہ ربع راس پر مسح فرض ہے، 3 انگلیاں لگا دینے سے ربع راس کی مقدار تو پوری ہوئی نہیں، تو اس پہلی یا دوسری روایت پر یہ مسح درست نہیں ہوگا. ولو مسح بها منصوبۃ غیر موضوعۃ، اور اگر کھڑی انگلیاں رکھی یعنی بالکل پورے لگا دیے، بس بچھا کے نہیں، فلا ممدودہ، اور کھینچ کر کے لے کے ہر طرف بڑھا کر کے نہیں، کھینچ کر کے نہیں، فلا، تب تو وہ 3 انگلیوں کے حساب سے بھی جو ہے مسح نہیں مانا جائے گا. لأنه لم يأتي بالقدر المفروض، کسی بھی جہت سے، وهذا بالاجماع کما في النهر ہونا چاہیے. فلو مدعا حتى بلغ القدر المفروض، اگر وہی انگلیاں رکھ کر کے
1 یا 2 انگلیاں رکھ کر کے اسے کھینچا اور قدر مفروض تک لے گیا، تب بھی ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ وہی جو ہے نا مقدار جو ہے بار بار سر کے اگلے حصے سے گزرے گی، تو وہ کم سے کم 3 انگلی کی مقدار تو ہو، یعنی اعلی مسد نیا پانی لے کے کیا نہیں اس نے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے علماء ثلاثہ کے نزدیک یہ مسد کافی نہیں ہے، خلافاً لظفر۔ یہاں لگتا یہ ہے کہ حتی فلو مدہا حتی بلغن قدر المفروض لم یجوز وقدر الخلاف فی الاصبع والاصبعین اذا یہ مدہا سے لگتا ہے کہ یہ مراد 3 انگلیاں ہیں، کیونکہ یہاں پر 2 انگلیوں یا 1 انگلی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہی خلاف ہے۔ جب قدر مفروض پہ پہنچ جائے، وہاں بھی قدر مفروض پہ پہنچ جائے، یہاں بھی، یعنی ربع راست تک پہنچا دے۔ ذرا اضطراب ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اور وضع کا معنی ہوتا ہے کھڑے کھڑے نہیں بلکہ بچھا دیا، تینوں انگلیاں بچھا دیا اور پھر کھینچا اور ربع راست تک پہنچ گئے، تو فتح الباری نے فرمایا، فتح القدیر نے فرمایا کہ یہ تو جائز ہی جائز ہے۔ ہاں مشکل مرحلہ ہے یہاں پہ، چلیے اس کو ہم غور کریں گے انشاءاللہ۔ کہاں چلی گئی بات؟ یہاں ہم روکتے ہیں، معقول سمجھنے سے پہلے اس پہ ایک بار اور غور کرتے ہیں۔ یہ بحث چل رہی ہے یہاں تک۔ یہاں تک اس کا خلاصہ انشاءاللہ اگلے درس میں پیش کرتے ہیں۔ جی